العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن اشترى جارية ب500 ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقض الثمن ب500 فالبيع جائز في التي لم يشتريها من البائع ويبطل في الأخرى لأنه لا بد أن يجعل بعد الثمن بمقابلة التي لم يشتريها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع وهو فاسد عندنا، ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها، ولا يشيع الفساد لأنه ضعيف فيها لكونه مجتهدا فيه أو لأنه باعتبار شبهة الربا أو لأنه طاري لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہے. آئیے پہلے ہم اس عبارت کے ترجمے کو سمجھتے ہیں. فرمایا، اگر کسی نے ایک باندی 500 درہم کے عوض خریدی، پھر ثمن ادا کرنے سے پہلے وہ باندی اور اس کے ساتھ دوسری باندی ملا کر بائع کے ہاتھ سیلر کے ہاتھ 500 درہم کے عوض فروخت کی، تو جو باندی بائع سے نہیں خریدی تھی اس کی بیع جائز ہے اور دوسری باندی کی بیع باطل ہے، کیونکہ ثمن کا ایک حصہ اس باندی کے مقابلے میں کرنا ضروری ہے جو بائع سے نہیں خریدی تھی. پس بائع اور سیلر اول دوسری باندی کو اس سے کم کے عوض خریدنے والا ہو جائے گا. پس بائع اول دوسری باندی کو اس سے کم کے عوض خریدنے والا ہو جائے گا جتنے کے عوض فروخت کی تھی. حالانکہ یہ ہمارے نزدیک فاسد ہے، اور یہ بات دوسری باندی میں نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ فساد پھیلے گا نہیں، کیونکہ یہ فساد اسی باندی میں ضعیف ہے جو بائع نے بیچ کر خریدی ہے، اس لیے کہ یہ مختلف فی ہے، یا اس لیے کہ فساد ربا کے شبہ کی وجہ سے ہے، یا اس لیے کہ یہ فساد طاری ہے کیونکہ وہ ثمن کا بٹوارا کرنے سے ظاہر ہوتا ہے یا برابر سرابر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے. اس لیے دوسری باندی کی طرف یہ فساد سرایت نہیں کرے گا. طلبہ عزیز، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا. آئیے ما فی العبارہ مذکور ذکر کردہ مسائل کو سمجھتے ہیں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے 500 درہم کے عوض ایک باندی خریدی
پھر اس مشتری نے ثمن ادا کرنے سے پہلے اس باندی اور اس کے ساتھ دوسری باندی ملا کر دونوں کو اپنے بائع کے ہاتھ 500 درہم کے عوض فروخت کر دیا، تو جو باندی بائع سے نہیں خریدی گئی تھی اس کی بیع جائز ہو جائے گی، اور دوسری باندی جس کو بائع سے خریدا گیا تھا اس کی بیع باطل ہو جائے گی۔ وجہ اور دلیل یہ ہے کہ مشتری نے چونکہ اپنے بائع کو 2 باندیاں 500 درہم کے عوض فروخت کی ہیں، اس لیے 500 درہم دونوں باندیوں کے مقابل ہوں گے، یعنی 500 درہم میں سے کچھ اس باندی کا ثمن ہوگا جس کو بائع سے نہیں خریدا گیا، اور کچھ اس باندی کا ثمن ہوگا جس کو بائع سے 500 درہم کے عوض خریدا تھا۔ پس بائع اپنے مشتری سے اس باندی کو جس کو 500 درہم کے عوض بیچا تھا اس کے ثمن ادا کرنے سے پہلے 500 درہم سے کم کے عوض خریدنے والا ہو گیا، یعنی بائع نے جو باندی 500 درہم کے عوض فروخت کی تھی اس میں شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن لازم آیا، اور احناف کے نزدیک یہ فاسد ہے، اس لیے اس باندی کی بیع فاسد اور ناجائز ہوگی، اور دوسری باندی جس کو مشتری نے اپنے پاس سے ملا کر بیچا ہے اس میں شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن کے معنی چونکہ نہیں پائے گئے اس لیے اس کی بیع جائز ہوگی۔ عبارت میں یہ الفاظ ولا يشيع الفساد لأنه ضعيف فيها الى آخره در حقیقت ایک اشکال کا جواب ہے، ایک شبہ کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بائع نے جس باندی کو فروخت کیا تھا جب بائع کا اس کو خریدنا فاسد اور ناجائز ہے تو دوسری باندی جس کو بائع نے فروخت نہیں کیا تھا اس کو خریدنا بھی فاسد اور ناجائز ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں باندیوں کو ایک ہی صفقے کے تحت خریدا گیا۔ تو اس شبہ اور اشکال کا جواب یہ ہوگا کہ بائع نے جس باندی کو اولاً 500 درہم کے عوض بیچا تھا اس کو خریدنے میں جو فساد ہیں وہ دوسری باندی کے جانب سرایت نہیں کرے گا، کیونکہ خود اس باندی میں یہ فساد ضعیف اور کمزور ہے جس کو 500 درہم کے عوض بائع نے فروخت کیا تھا، اور ضعیف چیز دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہوا کرتی، اس لیے یہ فساد دوسری باندی کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ رہی یہ بات کہ فساد کمزور کیوں ہیں، ضعیف کیوں ہیں، تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ وجہ اول یہ کہ شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن کے جواز و عدم جواز میں حضرات مجتہدین کرام کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک یہ صورت ناجائز ہے،
اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں. اور جس چیز کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہو اس کا فاسد اور ناجائز ہونا کمزور ہوتا ہے، اس لیے یہ فساد ضعیف اور کمزور ہیں. وجہ ثانی یہ کہ جس باندی کو بائیں نے بیچا تھا اس کو ثمن ادا کرنے سے پہلے ثمن اول سے کم کے عوض خریدنا شبہۃ الربا کی وجہ سے فاسد اور ناجائز ہے. اور یہ بات بالکل آیا اور ظاہر ہے کہ شبہۃ الربا حقیقی ربا کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، اس لیے اس باندی کے خریدنے میں جو فساد ہے وہ کمزور اور ضعیف ہے. وجہ ثالث یہ کہ بائع نے جس باندی کو بیچا تھا ثمن ادا کرنے سے پہلے ثمن اول سے کم کے عوض اس کو خریدنے میں جو فساد ہے وہ ابتدائے عقد میں نہیں ہے بلکہ عقد کے بعد طاری ہوا ہے. اور یہ فساد دو طرح سے طاری ہے. نمبر ایک، اس طرح کہ مشتری نے جب دو باندیاں 500 درہم کے عوض فروخت کی تو 500 درہم کو دو باندیوں کے مقابل کرنا درست ہے، کیونکہ مشتری کی طرف سے یہ کوئی شرط نہیں کی گئی کہ کس باندی کے مقابل کتنا ثمن ہوگا. لیکن اس کے بعد دونوں باندیوں کی قیمتوں کے تناسب سے 500 درہم دونوں پر تقسیم ہوں گے. پس 500 درہم میں سے کچھ اس باندی کا ثمن قرار پائے گا جس کو بائع نے 500 درہم کے عوض بیچا تھا، اور کچھ درہم اس باندی کا ثمن قرار پائیں گے جس کو بائع نے نہیں بیچا تھا، مشتری نے اپنے پاس سے ملا کر بائع کے ہاتھ فروخت کیا. پس چونکہ اب معلوم ہوا کہ بائع نے اپنی فروخت کردہ باندی کو ثمن اول سے کم کے عوض خریدا ہے، اس لیے یہ فساد طاری ہوگا. دوسرے اس طرح طاری ہیں کہ بائع کے 500 درہم مشتری کے ذمے ایک باندی کا عوض واجب ہیں، پھر وہی باندی بائع کے پاس آئی اور مشتری کے 500 درہم بائع پر لازم ہوئے تو دونوں کا مقاصہ یعنی برابر بدلہ ہو گیا، یعنی مشتری کے ذمے سے 500 درہم ساقط ہو گئے. ان 500 درہم کے بدلے جو مشتری کے بائع کے ذمے تھے اور بائع کے ذمے سے 500 درہم ساقط ہو گئے، ان 500 درہم کے بدلے جو بائع کے مشتری پر واجب تھے، مگر بائع کو ایک باندی مفت ہاتھ آئی. بس یہ ایک باندی کا مفت ہاتھ آنا جواز بیع کے بعد فساد طاری ہونا ہے. بہرحال بائع کا اپنی فروخت کردہ بائع کا اپنی فروخت کردہ باندی کو ثمن اول سے کم کے عوض خریدنے میں جو فساد ہے وہ طاری ہے، اور فساد طاری کمزور ہوتا ہے، اس لیے یہ فساد کمزور ہیں. اور کمزور فساد دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہوتا ہے، اس لیے بائع کے اپنی فروخت کردہ باندی کو خریدنے کے فاسد ہونے سے دوسری باندی کا خریدنا فاسد نہیں ہوگا جو مشتری نے اپنے پاس سے ملا کر بائع اول کے ہاتھ فروخت کی. اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.